آج ہم آپ کو ایک ایسی اسلامک کہانی سنانے والے ہیں جو نہ صرف آپ کے دل کو چھو لے گی بلکہ آپ کو اسلام کے اصل مقصد اور حکمت کا احساس بھی دلائے گی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو گمراہی سے ہدایت کی طرف کا سفر طے کرتا ہے۔ تو بنا کسی دیری کے چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں ایک نوجوان جس کا نام احمد تھا وہ اپنی زندگی جی رہا تھا۔ احمد ایک شرارتی لڑکا تھا جو اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ وقت ضائع کرتا اور زیادہ تر وقت دنیاوی معاملات میں الجھا رہتا۔ اس کے ماں باپ نے اسے بہت سمجھایا کہ نماز کا پابند ہو جائے اور اچھی عادتیں اپنائے، مگر احمد اپنے طریقوں سے باز نہیں آتا تھا۔ احمد کا دن شروع ہوتا تھا اکثر دیر تک سونے سے، اور اس کے بعد وہ دوستوں کے ساتھ مزے کرنے نکل پڑتا۔ اس کا یہ رویہ اس کے گھر والوں کے لیے ایک بڑی فکر تھی، لیکن احمد کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ ایک دن احمد کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جو اس کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ ایک رات اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کے ایک سنسان گاؤں کے راستے پر تھا۔ راستہ اندھیرا تھا اور ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ اچانک انہیں ایک بزرگ شخص دکھا جو راستے پر ایک کونے پر بیٹھے ہوئے تسبیح پر ذکر کر رہے تھے۔ احمد نے اپنے دوستوں کے ساتھ ان بزرگ کا مذاق اڑایا، لیکن بزرگ نے صرف ایک ہی جملہ کہا، بیٹا دنیا کے پیچھے مت بھاگ، ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا، مگر اللہ کے سامنے ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ بات احمد کے دل کو چھو گئی۔ اب احمد کو وہ جملہ پوری رات سونے نہیں دے رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ بزرگ سے ضرور ملے گا۔ اگلی صبح احمد انہیں ڈھونڈنے گیا اور اس نے معافی بھی مانگی۔ بزرگ مسکراتے ہوئے احمد سے کہتے ہیں، بیٹا تمہاری توبہ قبول ہے، مگر اصلی بات یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کا مقصد سمجھو اور اپنے اعمالوں کو سدھارو۔ اپنی زندگی اور اپنے وقت کو ضائع کرنا بند کر دو، اللہ کی راہ پر آؤ۔ اسلام قبول کر کے بھی اصل مقصد کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ بزرگ نے احمد کو ایک کتاب دی جو قرآن اور حدیث پر مبنی تھی۔ احمد نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا اور دھیرے دھیرے اس کا دل بدلنے لگا۔ احمد نے بزرگ سے پوچھا، کیا میں واقعی بدل سکتا ہوں؟ بزرگ نے کہا، اللہ کی رحمت سے کوئی بھی بدل سکتا ہے، بس نیت اور کوشش ہونی چاہیے۔ احمد نے اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا، مستی کرنا سب چھوڑ دیا تھا جو اسے غلط راستے پر لے جایا کرتے اور اس کے وقت کو بھی ضائع کرتے، اور اب مسجد کا رخ اپنا لیا۔ ہر نماز کے بعد وہ قرآن کا مطالعہ کرتا اور بزرگ سے اپنی سمجھ کے سوالات بھی کرتا۔ دھیرے دھیرے احمد ایک اچھے انسان میں تبدیل ہو گیا جو دوسروں کی مدد کرتا اور ہمیشہ حق کی بات کرتا۔ ایک دن احمد کو قرآن کا ایک آیت سمجھ آئی، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کرنا اپنی عادت بنا لی اور اس کے دل میں اب ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ احمد کی اچھائی اور محنت کی وجہ سے دھیرے دھیرے پوری بستی میں ایک نئی روشنی پھیل گئی۔ احمد صرف ایک شخص نہیں رہا بلکہ اب وہ ایک مثال بن گیا۔ لوگوں نے اس سے مشورہ لینا شروع کر دیا اور اس کی باتوں پر عمل کرنا بھی شروع کر دیا۔ اس نے اپنی زندگی کے ہر پل کو اللہ کی رضا کے لیے سمرپت کر دیا۔ احمد کی بستی کے لوگ جو پہلے صرف دنیا کے معاملات میں الجھے رہتے تھے، اب عبادت اور انسانیت کی طرف رجوع کرنے لگے۔ احمد نے ایک مدرسہ بھی شروع کیا جہاں چھوٹے بچوں کو دین اور دنیا کا علم سکھایا جاتا تھا۔ احمد کا مشن تھا کہ ہر شخص تک اسلام کا پیغام محبت اور سمجھداری کے ساتھ پہنچائے۔ اس نے ایک سفر کا آغاز کیا جس میں وہ آس پاس کے گاؤں اور شہروں میں جا کر لوگوں کو دین کی طرف بلاتا۔ احمد کا یہ کام ایک خدمت بن گیا اور اللہ نے اس کے کام میں برکت ڈال دی۔ ایک دن احمد کی ملاقات ایک اور نوجوان کریم سے ہوئی جو بالکل احمد کی طرح گمراہی میں تھا۔ احمد نے اس سے کہا، میں بھی کبھی تمہاری طرح تھا، مگر ایک فیصلے نے میری زندگی بدل دی۔ احمد نے کریم کو سمجھایا اور اس سے بھی بزرگ سے ملوایا۔ کریم نے بھی احمد کی طرح اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ کر لیا۔ دھیرے دھیرے احمد اور کریم ایک ٹیم بن گئے جو لوگوں تک دین کا پیغام پہنچاتے رہے۔ انہوں نے مل کر ایک اصلاحی پروگرام بھی شروع کیا جس میں لوگوں کو علم اور حکمت کے ذریعے اسلام کی روشنی دکھائی جاتی تھی۔ احمد کی پوری زندگی ایک مثال بن گئی۔ اس نے ہمیشہ یہ دعا کی
یا اللہ مجھے ہدایت پر قائم رکھ اور میری کوششوں کو قبول فرما۔ اللہ نے اس کی دعا کو سنا اور اس کے کام میں برکت دی۔ احمد کی بستی ایک روشن مثال بن گئی جو دوستی، محبت اور انسانیت کا پیغام دیتی تھی۔ دوستو، اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر محنت کرنا، کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ ہر شخص کے اندر بدلنے کی طاقت ہوتی ہے، بس ضرورت ہے ایک پہلے قدم کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی بار پھر ملیں گے ایک نئے قصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔